فرض کیجئے ہمارے پاس ایک ٹرائنگل ہے جس کا نام اے بی سی میں رکھ رہا ہوں، اور یہ کچھ اس طرح کی ایک ٹرائنگل ہے. اب یہ اس کی سائڈز ہیں اے بی سی. تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ کم سے کم انفارمیشن کی مدد سے میں کس طرح سے معلوم کر سکتا ہوں کہ دو ٹرائنگلز آپس میں سملر ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ جو ہے یہ ہم پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ اگر کسی ٹرائنگل کی تینوں سائڈز کرسپونڈنگ سائڈز جو ہیں ان کے ریشیوز آپس میں کانسٹنٹ ہوں یا ہم کنگرنسی کی بات کریں تو وہ آپس میں برابر ہوتی ہیں، لیکن سملیرٹی میں ریشیوز سیم ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اینگلز اگر سیم ہوں، کنگروئنٹ اینگلز ہوں کسی دوسری ٹرائنگل، جیسے کہ یہ ایک میں ٹرائنگل بنا رہا ہوں جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ٹرائنگل ایکس وائی زی ہے، اور اس کے تینوں اینگلز جو ہیں وہ کرسپونڈنگ اینگلز جو ہیں وہ پہلی والے ٹرائنگل کے سیم برابر ہیں. یہ ایکس وائی زی میں لکھ دوں. تو اس صورت میں یہ کہوں گا کہ یہ دونوں کی دونوں ٹرائنگلز واضح طور پر لگ رہا ہے کہ ایک چھوٹی ایک بڑی ہے، لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ دونوں کی دونوں ٹرائنگلز یعنی کہ ٹرائنگل اے بی سی اور ایکس وائی زی جو ہے اے بی سی اور ایکس وائی زی آپس میں سملر ہیں. یہ سملر کا نشان ہے. اے بی سی اور ایکس وائی زی آپس میں سملر ہیں، یاد رکھیے سملر ہیں، کانگروئنٹ نہیں ہیں. اور ان وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ان کے تینوں اینگلز جو ہیں وہ آپس میں برابر ہیں. پہلا اینگل 30، دوسرا 30، 90، 90، 60، 60. لیکن کیا اس سے بھی کچھ کم معلومات یا کم انفارمیشن ایسی ہو سکتی ہیں جس کی مدد سے میں یہ معلوم کر سکوں کہ دونوں کی دونوں ٹرائنگلز جو ہیں وہ آپس میں سملر ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہے. مثال کے طور پر میں ایک اور ٹرائنگل میں اس کو صحیح کر کے بتا لوں. یہ ایک اور ٹرائنگل میں بنا رہا ہوں اور اس کے بارے میں مجھے یہ پتا ہے کہ اس کے صرف دو اینگلز آپس میں کنگروئنٹ ہیں، یعنی اگر یہ اینگل اور یہ والا اینگل اور یہ والا اینگل آپس میں کنگروئنٹ ہیں تو کیا یہ کافی ہوگا ان کے یہ بتانے کے لیے کہ یہ ٹرائنگلز آپس میں سملر ہیں؟ جی ہاں بالکل، کیونکہ اگر کوئی سی دو ٹرائنگلز میں دو اینگلز آپس میں برابر ہو جائے تو آٹومیٹیکلی تیسرا اینگل بھی جو ہے خود بخود وہ برابر ہو جائے گا، کیونکہ تینوں اینگلز کا سم یا مجموعہ جو ہے وہ 180 کے برابر ہوتا ہے. اگر میں دو اینگلز کو جمع کر کے 180 میں سے مائنس کر لوں تو میرے پاس تیسرا اینگل آ جائے گا. یہ بہت ہی بیسک بات ہے اس کی ٹرائنگلز کے بارے میں. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے دو ٹرائنگلز کے بارے میں یہ پتا ہو کہ ان کے صرف دو اینگلز آپس میں کانگروئنٹ ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ دونوں کی دونوں ٹرائنگلز ہیں وہ آپس میں سملر ٹرائنگلز ہیں. مثال کے طور پر اگر میں یہاں پر نمبر بھی لکھ دوں کہ یہ اینگل جو 30 ڈگری کا ہے اور دوسرا اینگل جو ہے یہ 90 ڈگری کا ہے، تو میں 90 اور 30 کو جمع کروں گا 120 کو میں 180 میں سے مائنس کروں گا تو میرے پاس تیسرا اینگل 60 آ جائے گا، جو کہ مجھے پتا ہے کہ پہلی والی ٹرائنگل کا بھی تیسرا اینگل یہی ہے. تو میرے لیے یہ کافی ہوگا کہ مجھے صرف اور صرف دو اینگلز بھی پتا ہوں کہ یہ دونوں کے دونوں اینگلز آپس میں کنگروئنٹ، تو میں کہوں گا کہ یہ دو ٹرائنگلز ہیں آپس میں سملر ہیں. اب ہم بات کریں گے سائڈز کی بات کریں گے، اور یہ میں بنا رہا ہوں یہ ایک اور ٹرائنگل بنا رہا ہوں. یہ اے بی سی ایک ٹرائنگل ہے، سوری ایکس وائی زی ایک ٹرائنگل ہے، یہ ایک ٹرائنگل ایکس وائی زی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی جو کرسپونڈنگ سائڈز ہیں یعنی کہ ٹرائنگل یعنی کہ لائن سائڈ اے بی اور ایکس وائی، یہ والی سائڈ اور یہ والی سائڈ، ان کا ریشو دونوں سائڈز کا ریشو کانسٹنٹ ہے، از ایکول ٹو، میں فرض کہتا ہوں کہ یہ کسی کانسٹنٹ ایک کے برابر، لیکن ساتھ ہی ساتھ بی سی اوور وائی زی یعنی کہ یہ دو سائڈز کا جو ریشو ہے یہ بھی کسی کانسٹنٹ کے برابر، اور سائڈ اے سی اور ایکس زی ان کا جو آپس میں ریشیو ہے ان دونوں ٹرائنگلز کے سائڈز کا یہ بھی آپس میں برابر ہے. تو ایک بار پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سملر ٹرائنگلز ہیں کیونکہ ان کے ریشیوز جو ہیں وہ سائڈز کے کرسپونڈنگ سائڈز کے ریشیوز جو ہے وہ کسی کانسٹنٹ کے برابر ہے، یا یوں کہیں گے کہ ان کا اسکیلنگ فیکٹر جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے، یعنی یہ اس کو ہم کہتے ہیں ایس ایس ایس. یاد رکھیے اسے آپ کانگروئنٹ میں جو ایس 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 پوسٹولیٹ تھا اس سے نہیں مکس کریں گے، بلکہ یہ سملیرٹی پوسٹولیٹ یا ایکسیم ہے جس کی بنیاد پر ہم آگے چل کر پرابلم سالو کرنے میں مدد لیتے ہیں. ہم اس کی بنیاد پر اور چیزوں کو پروف کرتے ہیں. تو یہ سائڈ جو کانگروئنسی میں بھی ملتا ہے آپ کو، لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں سملیرٹی، سائڈ فار سملیرٹی، سائڈ سملیرٹی کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. تو کرسپونڈنگ سائڈز کے درمیان اگر ریشیوز کانسٹنٹ ہوں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دو ٹرائنگلز ہیں وہ آپس میں
سملر ہیں. مثال کے طور پر یہ ایک اے سی جو ہے وہ 60 ہے, یہ 30 ہے, اور یہ ہے 30 اسکوائر روٹ آف 3. تو دوسری جو ٹرائنگل جو میں نے ایکس وائی زی بنائی ہے, میں نے یہ ٹپیکل ریشیوز استعمال کیے ہیں اپنی سہولت کے لیے, تو یہ 6 ہوگی, یہ 3 اور یہ 3 اسکوائر روٹ آف 3. تو میں واضح طور پر دیکھ سکتا ہوں کہ اے بی اوور ایکس وائی یہ 10 کے برابر ہوگا. اے بی اوور ایکس وائی یہ اسکوائر روٹ آف 30 کو میں 30 ٹائمس اسکوائر روٹ 3 اس کو 10, یہ بھی 10 کے برابر ہوگا ملٹیپلائی ڈیوائڈ ہونے کے بعد. اور اے سی 60 ہے اور ایکس زی جو ہے وہ بھی 6 کے برابر ہے, تو یہ 6 کو 60 کو 6 پہ تقسیم کروں گا تو بھی 10 آئے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جنرل چیز مل گئی ہمیں کہ اگر کرسپونڈنگ سائڈز میں ریشیوز آپس میں برابر ہوں سملیرٹی کے لیے, تو ہم یہ کہیں گے کہ ریشیوز برابر ہے تو یہ ٹرائنگلز جو ہیں یہ سملر ہوں گی. یاد رکھیے جب ہم کنگروئنسی کی بات کر رہے تھے تو اس میں کرسپونڈنگ سائڈز کی لینتھ آپس میں برابر ہونی چاہیے تھی, لیکن یہاں ہم ریشیوز کی بات کر رہے ہیں. اب ایک اور میں ٹرائنگل بناتا ہوں جو کہ یہاں میں پوسٹولیٹس کو ڈرا کرنا چاہ رہا ہوں, معلوم کرنا چاہ رہا ہوں. یہ میرے پاس ایک ٹرائنگل ہے, اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ٹرائنگل اے بی سی ہے. ٹرائنگل اے بی سی یہ ایک ٹرائنگل ہے میرے پاس, اور فرض کیجئے کہ مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی جو ایک سائڈ اے بی ہے وہ ایک اور ٹرائنگل اے بی معاف کیجئے گا, یہ ایکس وائی کے اسکیل اپ یا کسی خاص کانسٹنٹ سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو ہے کہ یہ ایک کانسٹنٹ ہے جو ایکس وائی جو ہے وہ کے سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ میں تھوڑا سا اس کو صحیح کر کے بتا لوں تاکہ, کیونکہ یہ چھوٹی لگ رہی ہے یا برابر لگ رہی ہے. تو یہ ایک ٹرائنگل ہے, میں اس کی ایک سائڈ کی لینتھ ایکس وائی ہے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکس وائی جو ہے وہ کسی اسکیلنگ کانسٹنٹ کے سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد کے برابر حاصل ہوتے ہیں. یوں کہیں کہ ایکس وائی اوور اے بی جو ہے وہ کسی اسکیلڈ اپ کانسٹنٹ کے برابر ہے. تو اس ساتھ ہی ساتھ مجھے اس کی ایک اور سائڈ کے بارے میں بتا دیے گا. فرض کر لیجیے گا اگر یہ دگنا بڑا ہے, یعنی کہ یہ 2 ہے اور یہ ایکس وائی جو ہے وہ 4 ہے, تو اس میں آپس میں 2 کا ریشو ہوگا. تو ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور سائڈ اسی ٹرائنگل کی ایک اور سائڈ جو کہ یہاں اس کیس میں میں کہہ رہا ہوں کہ وائی زی ایک سائڈ ہے جو کہ, اور اس کے بیچ کا جو اینگل ہے دونوں کے دونوں سیم ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بی سی اوور وائی زی جو ہے وہ بھی کانسٹنٹ یعنی کے برابر ہے, یعنی کہ اسکیلنگ کانسٹنٹ کے برابر ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ میں اس صورت میں اگر آپ غور کریں تو اگر اسکیلنگ فیکٹر 2 ہے اور ایک سائڈ جو ہے وہ 4 ہے, دوسری 6 ہے, دوسری ایک 5 ہے, دوسری 10 ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا اسکیلنگ فیکٹر 2 ہے. تو اس اور ساتھ ساتھ ایک بیچ کا جو اینگل ہے وہ کانگروئنٹ ہے. تو میں صرف ایسی ایک ٹرائنگل مزید بنا سکتا ہوں, صرف ایک, جو کہ اس کے سملر ہو. میں کوئی اور اینگل رکھنے والی ایسی ٹرائنگل اس سے نہیں بن سکتی. لہٰذا میں نے کنسٹرین کر دیا, میں نے پابندی لگا دی ان کنڈیشنز کے ذریعے. تو یہ جو ایکس زی ہے یہ بھی اسی اسکیلنگ فیکٹر کے لحاظ سے, اگر یہ اسکیلنگ فیکٹر 2 ہے تو یہ 2 کے 2 ٹائمز برابر ہوگا. تو اس پوسٹولیٹ کو ہم کہتے ہیں ایس اے ایس, سائڈ اینگل سائڈ پوسٹولیٹ فار سملیرٹی. یہ سملیرٹی کے لیے یہ آپ کانگروئنٹ ٹرائنگلز میں بھی آپ یہ پوسٹولیٹ دیکھ چکے ہیں, لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں سملیرٹی کی, ہم کانگروئنسی کی بات نہیں کر رہے. تو کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ اگر یہ دونوں کے دونوں جو ٹرائنگلز ہیں یہ اگر سملر ہیں تو ان کی یہ سائڈ اور اس کے بعد کا ایک, اس کے بیچ کا, دونوں سائڈز کے بیچ کا ایک اینگل, یہ دو ہے آپس میں ایک تو اینگل برابر ہوگا, اور دوسرے کہ ان دونوں سائڈز کے جو ریشیوز ہوں گے وہ کانسٹنٹ کے برابر ہوں گے. کانگروئنسی کے لیے ان کی لمبائیوں کا, ان کی میجرمنٹس کا آپس میں برابر ہونا بہت ضروری تھا. اب ہم ایس ایس پوسٹولیٹ کو اپلائی کرنے کی تھوڑے سے کچھ کوشش کرتے ہیں. یہ میرے پاس ایک ٹرائنگل ہے جس کی ایک سائڈ 3 ہے, دوسری سائڈ 2 ہے, ایک سائڈ جو ہے یہ 4 ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک اور ٹرائنگل بنا رہا ہوں. یہ بس کو تھوڑا سا درست کر کے بتا دوں. یہ ایک ٹرائنگل ہے جس میں کہ 9 6 یہ 2 سائڈز مجھے بتا دی گئی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ ان کے درمیان کا جو اینگل ہے وہ
وہ کانگروئنٹ ہے یعنی کہ میجرمنٹ میں برابر ہے. تو سملرٹی کی جب ہم بات کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کی دونوں ٹرائنگل سملر ہیں, کیونکہ اگر میں 2 کو 3 سے ملٹیپلائی کروں گا تو 6 آ جائے گا, 3 کو 3 سے ملٹیپلائی کروں گا 9 آ جائے گا, اور بیچ کا اینگل جو ہے وہ کانگروئنٹ ہے. لہٰذا میں صرف ایک ٹرائنگل ہی ایسی بنا سکتا ہوں جو کہ 4 ہے, تو یہ 3 سے ملٹیپلائی ہو کے 12 ہو جائے گا, اور کوئی ٹرائنگل یہاں پر نہیں بن سکتی. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ دونوں ٹرائنگلز آپس میں سملر ہیں, کیونکہ یہ SAS پوسٹولیٹ کی پابندی کر رہے ہیں, اور کیوں کہ ہم نے ان کو کنسٹرین کر دیا ہے, ان پر پابندی لگا دی ہے. اسکیلنگ فیکٹر کی پابندی بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اینگل درمیان میں جو اینگل 2 سائڈز کا وہ بھی کانگروئنٹ اینگل ہے. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں ٹرائنگلز بہت واضح طور پر دونوں کی دونوں ایک دوسرے کا اسکیل اپ یا اسکیل ڈاؤن ورژن ہے. اب ہمارے پاس کوئی اور ٹرائنگل فرض کر لیجیے ہوتی, ٹرائنگل اس کی ایک سائڈ 9 ہوتی, دوسری سائڈ 4 ہوتی, اور ہمیں یہ بتایا جاتا کہ درمیان کا اینگل جو ہے وہ اس والی کے ساتھ جو ہے وہ کانگروئنٹ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 × 3 9, لیکن یہ 2 × 2 4, یہ کانگروئنٹ نہیں ہے کیونکہ اس میں سائڈز کا ریشیو کانسٹنٹ نہیں آ رہا. اسی طریقے سے یہ ایک اور ٹرائنگل ہے جس میں کہ سائڈ 9 ہے, دوسری سائڈ 6 ہے, لیکن درمیان کا اینگل مجھے نہیں پتا کہ وہ کانگروئنٹ ہے یا نہیں ہے. تو یہ بھی ہم نے کانسٹنٹ کیونکہ اس اینگل کو نہیں کیا, پابندی نہیں لگائی, لہذا یہ بھی ضروری نہیں کہ سملر ہو, کیونکہ سملیرٹی کے لیے شرط ہے کہ درمیان کا اینگل ان 2 سائڈز کے آپس میں کانگروئنٹ ہو. تو اب اگر آپ کو یاد ہو, آپ کہیں گے کہ ہم نے AAS پڑھا تھا کانگروئنسی میں, تو AAS کو تو آپ دیکھیں ہم نے دونوں اینگلز پہلے ہی لے لیے, ہمیں سائڈ کی ضرورت ہی نہیں تھی یہاں پر, تو یہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ASA کا بھی آپ نے پڑھا ہوگا کانگروئنسی میں. تو ایک بار پھر یہاں پر ہم نے 2 اینگلز یوز کر لیے, سائڈز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سائڈ کی, ایکسٹرا سائڈ کی, لہٰذا یہ بھی ہمارا سملیرٹی پوسٹولیٹ نہیں بن سکتا. لہٰذا ہمارے پاس اب اس وقت صرف 3 پوسٹولیٹ رہ گئے, اینگل اینگل, سائڈ سائڈ سائڈ, اور سائڈ اینگل سائڈ. یہ 3 پوسٹولیٹس ایسے ہمارے پاس رہ گئے ہیں جن کی مدد سے ہم 2 ٹرائنگلز کے درمیان سملیرٹی چیک کر سکتے ہیں, یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ 2 ٹرائنگلز آپس میں سملر ہیں یا نہیں. امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. بہت بہت